بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی الحدیث القدسی یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم الجنۃ منی و طاعۃ منکم۔ انتہائی محترم و معزز ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اطاعت خداوندی۔ رحمان اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، پیارا بندہ 6 چیزیں میں اللہ عطا کروں گا، اس کے بدلے میں 6 چیزیں تم عطا کرنا۔ ان میں سے جو آج حدیث کا اگلا جز ہے وہ ہے الجنت منی و طاعۃ منکم، جنت میں عطا کروں گا مگر اطاعت تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، اطاعت صاحبان امر کی، اس اطاعت کا نتیجہ پروردگار نے جنت دیا ہے۔ اگر تم میرے رسول کی اور میرے اہل بیت کی اطاعت کرو گے، میں پروردگار اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ کیا خوبصورت ارشاد ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ مولا فرماتے ہیں لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبغوا الا بها، فرمایا تمہاری جانوں کی قیمت جنت ہے، جنت سے کم قیمت پر اپنی جان کو فروخت نہ کرنا۔ دنیا کی خاطر، پست دنیا کے لیے اپنی جان کو فروخت نہ کرنا۔ پروردگار نے تمہاری اس جان کی قیمت جنت بنائی ہے، جنت سے کم قیمت پر اپنی جان کو فروخت نہ کرنا۔ اور یہی قرآن مجید میں پروردگار بھی بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میری پیاری مخلوق، میں نے آپ کو فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ کو جنت عطا کروں گا۔ آپ میرے مطیع بندے بن جائیں، میرے فرما بردار بندے بن جائیں، میں کریم پروردگار اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ امیر المومنین غور الحکم میں خوبصورت جملے ارشاد فرماتے ہیں خلقتم للجنہ ما خلقتم للدنیا، فرمایا پروردگار نے آپ کو جنت کے لیے خلق کیا گیا ہے، دنیا کے لیے خلق نہیں کیا گیا۔ جب آپ کو جنت کے لیے خلق کیا گیا ہے، خلقتم للجنہ فعملوا لها، جب جنت کے لیے خلق کیا گیا ہے تو اس جنت کے لیے عمل کرو۔ تم دنیا کے لیے خلق نہیں کیے گئے، لہٰذا دنیا کے لیے عمل نہ کرو۔ سید الانبیاء کا وہ خوبصورت ارشاد، مولا فرماتے ہیں خلقت الجنت لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا، فرمایا پروردگار نے جنت اپنے مطیع بندے کے لیے بنائی ہے، اپنے فرما بردار بندے کے لیے بنائی ہے، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں خلقت النار لمن عصى اللہ ولو کان سیدا قرشیا، فرمایا جہنم اللہ نے اپنے نافرمان بندے کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ سید و سردار ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں نسل، ذات، رنگ کی کوئی معیار نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ رسول اللہ کا یہ واضح فرمان ہے کہ جو اللہ کا مطیع ہوگا وہی جنتی ہوگا، جو اللہ کا مطیع نہیں ہوگا وہ جنتی نہیں ہوگا۔ فرمایا چاہے سید و سردار ہی کیوں نہ ہو، اس کا حسب و نسب کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے تو جنت اس کے لیے نہیں ہے۔ پروردگار نے جنت اپنے مطیع بندے کے لیے بنائی ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اطاع اللہ فہو لنا ولی، فرمائے جو اللہ کا مطیع ہے وہی ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا مطیع نہیں ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ اگرچہ وہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے کہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں، میں آل محمد سے محبت کا دم بھرتا ہوں، لیکن جب تک وہ پروردگار کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ہماری محبت کا
کبھی بھی دعویٰ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت پروردگار کے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کرنا اطاعت ہے۔ پروردگار نے جو انسان پر واجبات لاگو کیے ہیں، واجب کیے ہیں، ان کو بجا لانا، اور جو چیزیں پروردگار نے انسان پہ حرام قرار دی ہیں، جن کو محرمات بولا جاتا ہے، ان محرمات سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس چیز کا نام اطاعت ہے۔ اگر انسان اللہ کا مطیع بندہ بن جائے، اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں ہیں اور آخرت میں اس کے بدلے میں پروردگار جنت عطا کرے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں لا تنالو ولایتنا الا بطاعتنا، فرمائے ہماری ولایت اس کو نہیں ملے گی جو پروردگار کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، بلکہ ہماری ولایت، ہماری محبت اور ہمارے شفاعت اس کو ملے گی جو پروردگار کا مطیع ہے۔ دراصل رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آل محمد کی اطاعت، آل رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن میں بھی یہ آیت ہے من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا مطیع ہے وہی اللہ کا مطیع ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ائمہ علیہم السلام نے، پیغمبر گرامی قدر نے بار بار حدیثوں میں ذکر کیا ہے، فرامین کی روشنی میں ذکر کیا ہے کہ اطاعت کرو گے پروردگار جنت عطا کرے گا۔ امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، مولا کا غلام بھی ساتھ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے ایک سخت پتھر پر اپنی پیشانی رکھی، سجدہ کیا، اور مولا نے ایک ورد پڑھا، تقریباً 1000 مرتبہ وہ ایک ہی ورد دہرایا، ایک ہی سجدے میں وہ 1000 مرتبہ ورد دہرایا۔ جب سر سجدے سے اٹھایا تو وہ صحابی دیکھنے لگ گیا، مولا آپ تو جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ پھر اتنی اطاعت، اتنے سجدے خدا کے شکر میں، تو بڑا ہی خوبصورت جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا تو نہیں چاہتا کہ میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں، میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن جاؤں؟ میں جتنا شکر کروں گا پروردگار اتنے میرے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور یہی فلسفہ ہے، جتنا بھی ہم پروردگار کے مطیع بندے بنتے جائیں گے، پروردگار کے واجبات ادا کرتے جائیں گے، ان سے محرمات سے بچتے جائیں گے، تو اس اطاعت کا نتیجہ دنیا میں بھی ہمیں رزق کی صورت میں، اولاد کی نیک اولاد کی صورت میں، صالح اولاد کی صورت میں ہمیں دنیا میں یہ نتیجہ مل جائے گا، اور آخرت میں پروردگار ہمیں جنت عطا کرے گا۔ سید الانبیاء کا ایک غلام ہے جس کا نام ربیعہ بن قعب ہے۔ ایک دن ربیعہ بن قعب پیغمبر گرامی قدر کے پاس بیٹھا تھا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ ربیعہ 7 سال تک پیغمبر کی غلامی اور نوکری کرتا رہا، 7 سال رسول اللہ کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن یہ پیغمبر گرامی قدر سے فرماتا ہے یا رسول اللہ اب مجھے رخصت دیجیے، میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر نے فرمایا ربیعہ تو نے 7 سال میری خدمت کی ہے، میری نوکری کی ہے، آج مجھ رسول کا دل چاہتا ہے کہ تو مجھ سے کچھ مانگ، میں تجھے عطا کروں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اگر آج کے وقت میں ہم سے کوئی کچھ، یا امام زمانہ وقت کے امام ہم سے یہی مطالبہ کریں کہ ہم امام زمانہ سے کوئی چیز مانگے، تو ہم کیا مانگیں گے؟ تو جب پیغمبر گرامی قدر نے ربیعہ کو فرمایا کہ ربیعہ کچھ مانگ، میں عطا کرنا چاہتا ہوں، تو یہ سوچنے لگ گیا، کہتا یا رسول اللہ مجھے 1 رات کی مہلت عطا کریں، میں صبح آ کے بتاؤں گا کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ پیغمبر نے مہلت دے دی، چلا گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ کیا مانگوں، سوچتا رہا اولاد مانگوں، رزق مانگوں، آخر ختم ہو جائے گا، لمبی زندگی مانگوں، آخر موت ہے، مر جانا ہے، کیوں نہ ایسی چیز مانگوں جو ابد الآباد تک میرے ساتھ رہے، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ ساری رات سوچتا رہا، جب صبح ہوئی تو پیغمبر کی محفل میں آیا،
پیغمبر نے فرمایا ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ دیکھ کے عرض کرتا یا رسول اللہ دعا کریں کہ پروردگار جنت میں آپ کی رفاقت عطا کرے، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، پیغمبر مسکرائے اور فرمایا ربیہ یہ خواہش تیرے دل میں کس طرح آئی؟ کہتا یا رسول اللہ ساری رات سوچتا رہا، رزق مانگوں ختم ہو جائے گا، زندگی مانگوں آخر موت ہے، مر جانا ہے، اولاد مانگوں میں نے چھوڑ جانا ہے، آخر کیوں نہ کوئی ایسی چیز مانگوں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ پروردگار سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کا رفیق ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ کا مددگار رہوں۔ پیغمبر مسکرائے فرمائے ربیہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کو جنت میں میری رفاقت عطا کرے، لیکن ربیہ ایک کام تجھ کو بھی کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ کون سا کام؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں ربیہ ایک کام تجھے یہ کرنا پڑے گا، ولیکن آئنی بکثرت السجود، ربیہ کثرت سجدہ سے میرا ساتھی بن جا، میرا مددگار بن جا۔ تو جتنے زیادہ کثیر سجدے کرے گا اتنا پروردگار کے قریب ہوتا جائے گا اور پروردگار تمہیں جنت عطا کرے گا۔ آؤ سارے اللہ کے مطیع بندے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اللہ کی اطاعت وہ جنت ہے، اور جنت مومن اور شیعان آل محمد کے لیے جنت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ ہے کہ ایک شخص امام کے سامنے جنت کی دعا مانگ رہا تھا کہ پروردگار مجھے جنت عطا کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ جنت کی دعا نہ مانگو، بلکہ یہ دعا مانگو خدا جنت سے نکالے نہیں، جنت میں میں ہمیشہ رہوں، ہمیشہ والی زندگی میری جنت میں ہونی چاہیے۔ اور ہم دنیا کو دنیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے ہم اس کو سب سے زیادہ امیر سمجھتے ہیں، جس کے پاس اولاد زیادہ ہے ہم اس کو طاقتور سمجھتے ہیں، ہم آپ خود کو دنیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن آؤ قرآن کی نگاہ میں کامیاب کون ہے اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کامیاب کون ہے؟ قرآن میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت چلا گیا وہی کامیاب ہے۔ اور معتبر روایت متفق علیہ رسول اللہ کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ قرآن کی روح سے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ رسول کے فرمان کے مطابق امیر المومنین اور مولا کے حقیقی شیعہ کامیاب ہیں۔ تو روایت اور آیت کو اگر ملایا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو حقیقی شیعہ ہیں وہی جنتی ہیں اور جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اور محبت اہل بیت الگ چیز ہے، لیکن علی کا شیعہ ہونا الگ چیز ہے۔ شیعہ بلند ترین مرتبے کا نام ہے تشیع۔ جناب سلیمان فارسی شیعہ تھے، جناب ابوذر غفاری شیعہ تھے، جناب عمار یاسر شیعہ تھے۔ اگرچہ ہم خود کو شیعہ کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں، فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم آل محمد کے شیعہ ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن شیعہ بلند ترین مرتبے کا نام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما شیعتنا من شأنا واقتدى بآثارنا، فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری راہ پر چلے اور ہمارے آثار کی اقتداء کرے، ہمارے نقش قدم پر چلے، ہماری پیروی کرے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اور صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی فرمان ہے، بی بی فرماتی ہیں شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ جنت کے مختار لوگ ہیں۔ اور روایت ملتی ہے کہ
ایک ایک شیعہ کئی کئی ہزار مومنین کی بروز معاشر شفاعت کرے گا، لیکن شرط ہے کہ وہ شیعہ حقیقی ہونا چاہیے، جس طرح آل محمد چاہتے ہیں ویسے شیعہ ہونا چاہیے۔ اور پانچویں امام کی بھی حدیث ہے، بڑے خوبصورت حدیث مولا کا یہ فرمان، مولا فرماتے ہیں ابلغ انی شیعتنا السلام، فرماتے ہیں محمد باقر کے سلام میرے شیعوں تک پہنچا دینا۔ اب ذرا سوچئے، جس کو مولا باقر سلام دے رہے تھے، آیا وہ ہم شیعہ ہیں؟ یا وہ کون سے شیعہ ہیں جس کو معصوم امام سلام دے رہے ہیں، سلام ہدیہ کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ وہی شیعہ ہو سکتا ہے جو آل محمد کا مطیع ہو، جو آل محمد کا فرما بردار ہو۔ ہم ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، ساری زندگی آل محمد کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے۔ میں نے حدیث واضح بیان کی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جو اللہ کا مطیع ہوگا، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ جنتی ہے، اور جو سید و سردار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوستو، لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جب ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں اور جب آل رسول کے فرمان کو دیکھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ یقیناً ہم خسارے میں ہیں، ہم گھاٹے میں ہیں۔ ہمارے ائمہ معصومین تو ایک ایک رات 2-2 ہزار سجدے ادا کرتے ہیں، ایک ایک ہزار رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم ان کے ماننے والے، ان کے نام لیوا واجب بھی ادا نہیں کر سکتے، محرمات سے نہیں بچ سکتے، تو پھر ہمیں شیعہ کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ آؤ خدا کے مطیع بندے بن جائیں، خدا کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، موت برحق ہے، سب نے مر جانا ہے۔ جب قیامت کے دن آل محمد سے ملاقات ہوگی، ہم سارے امام حسین کے نام لیوا ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جب قیامت کے دن وہاں پہنچیں گے، لیکن جب ہمارا کردار ہم اپنا خود دیکھتے ہیں اور معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو جب ہم معاشر میں پہنچیں گے تو امام حسین ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم سے ایک سوال کریں اور مولا پوچھیں کہ آپ ہمارے ماننے والے ہو؟ ہم کہیں گے الحمدللہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی مجلس سنا کرتے تھے، ماتم کیا کرتے تھے۔ مولا فرمائیں گے اچھا تھوڑے میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی مولا فرمائیے۔ تو مولا فرمائیں گے آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی مولا میرے ہاتھ میں ہے۔ فرمائے دکھاؤ، نمازیں پڑھتے رہے ہو؟ مولا نماز تو نہیں پڑھی، کبھی مسجد بھی نہیں گیا۔ اچھا نماز نہیں پڑھی؟ جی مولا۔ اچھا میں نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے؟ نہیں مولا، ماہ رمضان آتا تھا میں بیمار ہو جاتا تھا، مجھے پیاس بہت لگتی تھی۔ اچھا پھر روزہ نہیں رکھا؟ نہیں مولا روزہ نہیں رکھا۔ اچھا حج ادا کیا ہے؟ مولا پیسہ نہیں تھا، استطاعت نہیں تھی، حج ادا نہیں کر سکا۔ اچھا حج نہیں ادا کی۔ زکوٰۃ دیتے تھے؟ نہیں مولا اتنا مال بھی میرے پاس نہیں تھا جو میں زکوٰۃ ادا کرتا۔ خمس ادا کیا؟ نہیں مولا خمس بھی ادا نہیں کیا، پورا نام اعمال خالی تھا، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کی ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ خمس ادا کیا ہے۔ تو مولا فرمائیں گے جب تم مجلس پہ جاتے تھے تو مجھ پر روتے تھے؟ جی مولا بہت گریہ کرتا تھا۔ تو مولا فرمائیں گے یہ پتہ ہے میں کربلا کیوں گیا تھا؟ میں نے اپنا پورا خاندان، پورا کنبہ کس لیے قربان کیا تھا؟ میں 3 دن کا پیاسا کیوں قربان ہوا تھا، کیوں شہید ہوا تھا؟ مولا آپ تو نانا کا دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو مولا فرمائیں گے دین میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مولا نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج آتی ہے، زکوٰۃ آتی ہے، خمس آتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سارا کچھ دین میں آ جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جس دین کو میں بچانے کے لیے گیا تھا ان میں سے کوئی چیز تو نے ادا کر کے نہیں آیا، اور پھر تو جنت کا دعوے دار ہے اور تو چاہتا ہے کہ ہم آپ کی شفاعت کریں، جنت چلے جائیں۔ اور کربلا میں میرے مقابلے میں کون تھا؟ مولا فاسق و فاجر یزید ملعون تھا۔ مولا فرماتے اس کا کردار کیا تھا؟ مولا وہ شراب پیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، کھلم کھلا گناہ کرتا تھا،
ماں بہن بیٹی کا نکاح جائز قرار دیتا تھا، مولا فرماتے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، تو نے بھی دنیا میں نماز نہ پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ میں صرف نام کا حسینی ہوں، باقی کردار میرا یزیدی ہے۔ تو نے نماز اور روزہ نہ رکھ کے، زکوٰۃ و خمس ادا نہ کر کے، تو نے دنیا میں تو سارے کردار ہی یزید والے ادا کی ہیں، اب جنت میں تو دعوے دار ہے کہ میں امام حسین کی شفاعت مجھے ملے گی۔ مولا فرماتے نہیں، دنیا میں جو تم عمل کر کے جاؤ گے قیامت میں وہی آپ کو ملے گا۔ یہ دنیا عمل کا مقام ہے۔ آج ہمارا امتحان ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب موت آ جائے گی، مرنے کے بعد پھر ہم خود کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکیں گے اور نہ برائیاں کم کر سکیں گے۔ پھر ہمارے رشتہ دار، ہمارے اولاد اگر کوئی ہدیہ کرے تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن آج ہم زندہ ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال ہیں، دائیں کندھے پہ بھی ایک فرشتہ ہے، بائیں کندھے پہ بھی ایک فرشتہ ہے، وہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک ایران کے آیت اللہ ہیں، ان کا ایک خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہماری صورتحال یہ رہ گئی ہے، یہ جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ پنشن لے رہا ہے۔ کیا مطلب پنشن لے رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو آرام سے بیٹھا ہے، نہ اس کو کوئی کام ہے، کیونکہ ہم نیکی کرتے نہیں ہیں لہذا وہ لکھتا نہیں ہے۔ جب لکھتا نہیں ہے تو وہ سارا دن ایسے بیٹھا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو دائیں سائڈ والا فرشتہ ہے وہ اپنی نوکری کیا بلکہ اوور ٹائم لگاتا ہے، کیونکہ ہم گناہ سارا دن گناہ کرتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارا جسم، ہماری روح گناہ سے لبریز ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں وہ اوور ٹائم لگاتا ہے کیونکہ وہ سارا دن گناہ لکھتا رہتا ہے اور نیکیوں والا سارا دن فری بیٹھا ہے۔ لہذا خدا کے مطیع بندے بننا چاہیے، خدا کے فرما بردار بندے بننا چاہیے۔ خدا ہم سب کو اپنا مطیع بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور آل رسول کا، رسول اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو اپنے رسول کا اور اپنی اہل بیت کا مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔